بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، مسجد میں تشریف فرما، قابل قدر، معزز اور مکرم احباب، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے تعلق سے بتایا، آزمائشوں اور امتحانات کے تعلق سے آگاہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، قربانیاں اور ان کی آزمائشوں اور قربانیوں کا سلسلہ جب آنکھ کھولی تھی شروع ہو گیا تھا. بچپن ہی سے ان کی آزمائشوں کا، امتحانات کا دور شروع ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کے بعد دیگرے تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے. میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا کی، شروعات کی، تو سب سے پہلے دعوت اپنے باپ آزر کو دی، اور پھر گھر سے نکالے گئے، باپ دشمن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قوم کو دعوت دی، قوم مخالف ہو گئی، قوم دشمنی پر اتر آئی. اس کے بعد وقت کے بادشاہ تک خبر پہنچی تو وقت کا بادشاہ آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا اور آپ کو اپنے لیے خطرہ تصور کرنے لگا. اور پھر ان 3 آزمائشوں سے آگے بڑھے تو شہر سے نکال دیے گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی، شہر چھوڑ کر نکل گئے. اور راستے میں واقعہ پیش آیا فرعون مصر کے ساتھ میں، اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام ہدیے میں دی گئی، اور حضرت سارہ نے حاجرہ کو اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، جس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جس سے پہلے بڑی امیدیں مانگی
باندھی گئی تھی اور دعائیں کی گئی تھی، اللہ سے مانگا گیا تھا، اور اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہماری طرف سے بشارت ہے کہ تمہیں ایک لڑکا عطا ہوگا جو بردبار ہوگا، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو اسی دعا کی قبولیت کی بشارت میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ دے دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا، آپ کو ایک لڑکا ہوگا مگر بڑا بردبار ہوگا، حلیم ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایسا لڑکا ہوگا جس کے ساتھ بردباری کے وہ واقعات پیش آئیں گے جو کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آئے ہوں گے۔ انہوں نے حلم اور بردباری کا وہ اظہار کریں گے جو اور کے لیے اس بردباری کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ بردباری کے وہ واقعات دنیا میں رونما ہونا مشکل ہوگا، لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ قصے پیش آئے، وہ واقعات پیش آئے کہ دنیا میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے، ڈھونڈنے سے بھی اس کی ایک نظیر بھی نہیں ملتی۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 87 سال کی عمر میں ولادت ہوئی تھی، یعنی 80 پر 7 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ہونہار بیٹے سے نوازا، حلم، حلیم اور بردبار بیٹے سے نوازا، اور پھر امتحانات کا دور کا آغاز ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، حکم دیا، اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو لے کر جاؤ اور غیر ذی زرع وادی میں، پہاڑوں کے درمیان میں، چٹیل میدانوں میں، ریگستان کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں بیوی کو لیا اور اپنے ہونہار شیرخوار بچے کو لیا، اور اپنے ساتھ میں کچھ کھجوریں لی، پانی لیا، اور اس چٹیل وادی میں پہنچے اور چھوڑ کر واپس جانے لگے، واپس لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے، آپ ہمیں یہ غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی آدم نظر آتا ہے، نہ کوئی آدم زاد نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی پرندہ نظر آتا ہے، کوئی دل بہلانے والا، کوئی غمخواری کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ بار بار اصرار کرنے لگی۔ پھر عرض کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو ہلا کے بتایا، ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی اور فرمانے لگی، جس اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ اللہ واللہ لا یضیع، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ لہذا امتحان کا دور کا آغاز ہوا، پھر ایک لمبا زمانہ وہاں پر گزرا، اور لمبے زمانے کے گزرنے سے پہلے جب مختصر سا زمانہ گزرا، وہ جو ان کو توشہ دیا گیا تھا، توشے میں کھجوریں دی گئی تھی، اور پھر ساتھ میں پانی دیا گیا تھا، وہ کھجوریں کہاں تک کام دیتی، وہ پانی کہاں تک ساتھ دیتا۔ وقت گزرتا گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیاں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اور پھر وہ ماں کا شیرخوار بچہ، چھوٹا سا بچہ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی شدت سے رونے لگا، بلانے لگا، تڑپنے لگا۔ تو ماں کو بچے کا تڑپنا، رونا، بلانا اور پیروں کا رگڑنا برداشت نہ ہوا، تو وہ ماں پانی کی تلاش میں نکل گئی، پہاڑیوں پر دوڑنے لگی کہ کہیں پانی مل جائے،
کہیں کھانا مل جائے، کہیں روزی کا گزارے کا کچھ بسر ہو جائے، روزی کا انتظام ہو جائے۔ ادھر صفا پر چڑھ گئی، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوا اور پھر ماں کے دل میں اوہام آنا شروع ہوئے، خیالات آنا شروع ہوئے، کہیں کوئی جانور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی سانپ ڈس نہ لے، کوئی جانور اور بھیڑیا اپنا لقمہ نہ بنا لے۔ اسی بے قراری کے عالم میں لوٹ کر آتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں، پھر جب بچہ اوجھل ہوتا ہے پھر لوٹ کر آتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ 7 چکروں کے بعد میں جب 7ویں چکر پر تھی تو انہوں نے اپنے بچے کی بے قراری میں واپس لوٹ کر آئی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے اور اپنے بچے شیرخوار بچے کی پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور پھر اس پانی کے اطراف میں وہ باڑ لگانے لگی، بالو اکٹھا کرنے لگی، اور پھر آخر میں یوں کہا زمزم زمزم، اے پانی رک جا رک جا۔ جب انہوں نے رک جا کہا تو پانی رک گیا، باڑ لگایا، پانی محدود ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اگر باڑ نہ لگاتی، اگر اس پانی کو زمزم نہ کہتی، رکنے کا حکم نہ دیتی، یہ زبردست چشمہ ہوتا، یہ وادی ساری چشمے سے پانی سے بھر جاتی، زبردست چشمہ بن جاتا۔ اس کے باوجود بھی آج ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہزاروں لاکھوں حاجی جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ جاتے ہیں اور زمزم کا پانی بھر کے لاتے ہیں، مگر آج تک پانی کم نہیں ہوا، پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی رگڑ کی برکت ہے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نقشہ کھینچا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے بیزار ہو گئے، اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے، جب ان کو لگنے لگا کہ قوم میری ایمان نہیں لائے گی، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، لہذا انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، سفر کا ارادہ کیا، ترک وطن کا ارادہ کر لیا، اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا، اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ میں لیا، سفر کے ارادے سے نکل گئے۔ پھر دعا کے نتیجے میں اولاد ملی، پھر اولاد ملی، امتحان کا دور کا آغاز ہوا، پھر امتحان کا دور کا آغاز ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ آئے، پھر امتحان میں پاس ہوئے، امتحان میں پاس ہونے کے بعد میں پھر اگلا امتحان ان کے انتظار میں تھا، اگلی آزمائش ان کی انتظار میں تھی، لہذا اللہ نے اس کے بعد دوبارہ امتحان لیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے نقشہ کھینچا، ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ امتحان کے دور کا آغاز ہوا۔ امتحان کیا ہوا؟ امتحان کیسے لیا گیا؟ آپ ملاحظہ کیجئے، قرآن پڑھیے، ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے، نبی کا بیان سنیے، کیا پتہ چلتا ہے؟ خود قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے
خواب کب دیکھا؟ اس وقت میں دیکھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے، پھرنے کے قابل ہو گئے، بعض روایتوں کے مطابق جوان ہو گئے، باپ کا ہاتھ بٹانے والے بن گئے، باپ کو ساتھ دینے والے مددگار بن گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر یہاں تک پہنچی کہ آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اللہ نے خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا خواب کا تذکرہ بیٹے سے کیا۔ روایتوں میں آیا ہے آپ نے جو خواب دیکھا، ایک مرتبہ خواب نہیں دیکھا، ایک مرتبہ خواب نہیں دیکھا، آپ نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا۔ پہلی رات بھی خواب دیکھا، دوسری رات بھی خواب دیکھا، تیسری رات بھی خواب دیکھا۔ خواب پڑتا ہے، کوئی بات دکھائی دیتی ہے تو آدمی تعویل کر جاتا ہے۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے، بڑا بھیانک ناک خواب ہے، بڑا خطرناک خواب ہے، یہ خواب پراگندہ خواب ہے، یہ خواب شیطان کا اثر ہے، یہ خواب گندا خواب ہے، یہ خواب خیالات کا اثر ہے۔ یہ سوچ کر آدمی خواب کو ٹال دیتا ہے، خواب کو بھول جاتا ہے، اپنے ڈر کو، خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ خواب عام انسان کا خواب نہیں تھا، یہ خواب وقت کے پیغمبر اور نبی کا خواب تھا۔ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب امر الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ لہذا اپنے بچے کے سامنے ذکر کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیرے گلی پر چھری پھیر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ماذا تری، بیٹا تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیری رائے کیا بنتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے میرا خواب وحی الہی ہے، میرا خواب خدا کا حکم ہے، لہذا بچے کو ذبح کرنا ہے، یہ جانتے تھے، یہ سمجھ گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی بیٹے سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ماذا تری، بتا بیٹا تیری رائے کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو بچے کو ذہنی اعتبار سے آمادہ کر لینا ہے کہ یہ خواب وحی الہی خدا کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور دوسری بات یہ کہ بچہ خود بخود تیار ہو جائے کہ مجھے ذبح ہونا ہے اور اللہ کا حکم ہے، ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائے۔ اگر یہ خواب کا ذکر نہ کرتے، ڈائریکٹلی بچے کو بلاتے، چٹے میدان میں جاتے، لٹاتے اور چھری سے ذبح کرنے لگتے، بچہ تڑپتا، چیخیں مارتا، کیسا منظر ہوتا آپ تصور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کی صحبت تھی، نبی کی تربیت تھی، نبی کی پرورش تھی۔ پرورش اور تربیت کے نتیجے میں کیا نکلا؟ بیٹے نے جواب میں کہا، اے ابا جان یہ آپ کا جو خواب ہے یہ خدا کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، پوچھنے کی بات کیا ہے؟ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ بچے نے یہاں پر کہا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ یہ بچے نے نہیں کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے کر گزریے، آپ کو جو دکھایا گیا کر گزریے، نہیں کہا، بلکہ یہ عرض کیا، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور آگے عرض کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اے ابا جان یہ بات بھی جان لیجئے، کیا جان لیجئے؟ میری جو پرورش
आपने की है, मेरी तरबियत आपने की है, उसका नतीजा ये है लतजिदुनी इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहेगा ज़रूर आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितना प्यारा जवाब है, बेहतरीन जवाब। इसमें कई सारे नुक्ते उलमा ने निकाले हैं। एक बात ये निकाली, बेटे ने कहा खुद अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए ये नहीं कहा मैं सब्र कर लूँगा आप कर गुजरिए, ये कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर चाहेगा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ये कहा अल्लाह चाहेगा तो सब्र करने वाला पाएंगे, एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, ये नहीं कहा सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक तो आदमी का ये कहना सब्र कर लूँगा इंशाअल्लाह सब्र कर लूँगा, मतलब क्या एक ही ऐसा है जो कि सब्र करने वाला है। एक तरह का तकब्बुर इसमें टपकता है, तकब्बुर की वो आती है। मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवाब पर हज़ार जाने कुर्बान जाइए, क्या जवाब दिया, फरमाया लतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, हज़ारों लोग सब्र करने वाले हैं ऐ बजान, उन सब्र करने वालों में मैं भी एक हो जाऊँगा, मैं भी उन सारे लोगों में मैं भी एक सब्र करने वाला हो जाऊँगा, आप मुझे ऐसा पाएंगे। इतना प्यारा जवाब। फिर बेटा तैयार हो गया, बेटे की आमादगी को देख लिया, ये अपने इम्तिहान में गोया के कामयाब हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी के पास गए और बच्चे को तैयार करने के लिए कहा, बच्चे को तैयार करवाया और बीवी का ज़हीन बनाया। तैयार कराने के बाद बेटे को साथ में लिया, मैदान की तरफ चल पड़े, मिना के मैदान की तरफ चल पड़े। शैतान आया, बीवी को बहकाया और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाया। जब इनकी बीवी को बहकाया, बीवी ने कहा, बीवी को बहकाने के लिए कहा, अय हाजिरा, बड़ी उम्मीदों के बाद में बेटा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, अकलौता बेटा है, एक बेटा है, कोई और बेटा नहीं है, और फिर वो भी उसे ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, गर्दन काटने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम समझ गई शैतान आया है, बहकाने के लिए आया है, कंकरी उठाई और उसको दे मारा, वहाँ से भगा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हीन बनाया, समझाया। बड़ी मुद्दतों के बाद में बेटा हुआ, 80 पर 7 साल की उम्र गुजर गई, आप बूढ़े हो गए, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई, ये हालत में बेटा हुआ। फिर अकलौता बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको ज़बह करने का हुक्म है, आप इसको ज़बह ना कीजिए, वो ख्वाब है, वो तो ख्वाब है, ख्वाब समझ के छोड़ दीजिए। उन्होंने ला हौल पड़ा, कंकरी उठाई, उसको दे मारा। शैतान वहाँ से दौड़ा बेटे के पास, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया, उनको समझाया। फिर यूँ कहा कि तेरे माँ बाप तुझे ज़बह कर देना चाहते हैं, तुझे जो ले जा रहे हैं मैदान में ज़बह करने के लिए, तुझे ख़त्म कर देने के लिए ले जा रहे हैं, लिहाजा तू भाग जा, दौड़ जा। बहलाने की, उसने भड़काने की कोशिश की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में कंकरी उठाई और उसको मार के भगाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चटेल मैदान के पास पहुँचे, मीना में पहुँचे, जहाँ पर ज़बह करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, अय बेटा अब तुझे ज़बह करना है। बेटे ने अर्ज़ किया, अय अब्बाजान मुझे ज़बह करना है, हाथों को मेरे बांध दीजिए, आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहे ऐसा ना हो ज़बह करते वक्त में आपकी निगाह मुझ पर पड़े, शफ़क़त पिदरी जोश में आए और फिर आप मुझे ज़बह करने में ताख़ीर करें, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताख़ीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। हाथ बांध दीजिए, आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, ज़रा हाथ मजबूत बांधिए, ख़मीस मेरी उतार दीजिए और छुरी को तेज़ कर लीजिए। बेटे ने बाप से कहा। रिवायतों में आया है, कुरान पाक में भी नक्शा खींचा है,
फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटा हमदा हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, ज़मीन पर लिटाया, पेशानी के बल लिटाया। इसके कई माने बयान किए गए हैं। करवट लिटाया, बाज़ रिवायतों में आया औंधा लिटाया, गले पर छुरी फेरना था, औंधा लिटाया, और फिर छुरी फेरने लगे, खुदा का हुक्म हुआ, और फिर पीतल का टुकड़ा उनकी छुरी और गले के दरमियान में रख दिया गया जो नज़र नहीं आता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिश थी छुरी चले गला कटे, मगर अल्लाह का हुक्म था छुरी तो चले मगर गला ना कटे। ये अपना जोर लगाते जाते थे मगर वो गला कटने का नाम नहीं लेता था। और फिर औंधे मुँह लिटाया, औंधे मुँह लिटाया, और फिर औंधे मुँह लिटाकर पीछे की जानिब से ज़ुबाह करने की कोशिश की। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने मेंढा लिया, ज़मीन पर उतरे। वनादैनाहु या इब्राहीम, खुदा ने इरशाद फरमाया, हमने कहा ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखलाया, तुमने जो ख्वाब था उसको हकीकत बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाकर देखा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चटेल मैदान में बूढ़ा बाप अकलौते बेटे के गले पर छुरी फेर रहा है। देखा, यूँ समझे शायद अपने बेटे को ज़ुबाह कर दे। ये देखकर कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो फ़ौरन देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं, हाथ में मेंढा है। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। जब बेटे ने सुना तो समझ गए कि वो मेंढा लेकर आए हैं, तो फ़ौरन उनकी ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और यही तकबीरत तशरीक़ बन गई। अल्लाह ने उनके हर अदा को ज़िंदा कर दिया। हज़रत हाजिरा का दौड़ना अल्लाह ने सफ़ा मरवा पर ज़िंदा कर दिया। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माईल अलैहिस्सलाम का कंकरियाँ मारना रमिए जमरात की तौर पर ज़िंदा कर दिया, उनकी यादगार बना दिया। और इस तरह से अपने बेटे को लिटाकर ज़बह करना, बकरों की और गाय, बकरा, मेंढा और ऊंट, इन सारी चीज़ों को कुर्बानी के शक्ल में ज़िंदा कर दिया, उसकी यादगार बना दिया। चाहिए तो ये था कि हम भी अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटों को ज़ुबाह कर देते, और इस कुर्बानी के ज़रिए से अल्लाह यही सबक देना चाहते हैं कि हमारे अंदर ये जज्बात पैदा हो, ये उमंगें पैदा हो, ये शौक़ पैदा हो कि अल्लाह का हुक्म होगा तो हम अपनी गर्दनों को ज़ुबाह कर देंगे, हम अपने औलाद को क़ुरबान कर देंगे, हम अपने ख़ानदानों को क़ुरबान कर देंगे। ये जान निसारी का जज्बा अपने अंदर पैदा होना चाहिए। तो लिहाजा वहाँ से क़ुरबानी की तारीख़ शुरू हो गई, क़ुरबानी शुरू हो गई। उसके बाद शरीयत आई, दीन इस्लाम आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी का जो हुक्म है उसको राइज फरमाया, और इस्लाम के अंदर कुर्बानी को वाजिब कर दिया और हुक्म फरमाया। हदीस में आया है, अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यौमुन नहर, यानी कुर्बानी के दिन में कुर्बानी का करना अल्लाह के नज़दीक से ज़्यादा महबूब अमल है। कुर्बानी से बढ़कर, जानवर के खून बहाने से बढ़कर कोई और अमल महबूब नहीं है। हदीस में आया है, अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया व इन्नहु लयअती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन में जानवर अपनी बेक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़फ़ारिहा, अपनी सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ, अपने बालों के साथ कल क़यामत के दिन में जानवर आएगा। और जिस जानवर को ज़ुबाह किया जाता है उस जानवर के खून का क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले
یہ اللہ کا بندہ قربانی کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں میں سے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے۔ پھر پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ ہر جانور کے بدن پر بال نہیں ہوتے، بعض جانور ایسے بھی ہیں جن کے بدن پر صوف ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، اس میں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، صوف کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ارشاد فرمایا من لم یضحی، جس کے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں کون آتا ہے؟ عیدگاہ میں مسلمان آتا ہے، عیدگاہ میں ہندو نہیں آتا، عیدگاہ میں نصرانی نہیں آتا، عیدگاہ میں یہودی نہیں آتا، عیدگاہ میں کافر نہیں آتا، عیدگاہ میں مسلمان نہیں آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ نہ آئے، فلا یقربن، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یعنی مسلمانوں سے اپنا معاملہ دور کر لے، اپنے آپ کو مسلمانوں سے دور کر لے، جس طرح سے کافر دور، مشرک دور، ملحد دور، غیر مسلم دور ہیں، ویسے یہ بھی قربانی نہ کرنے والا یہ بھی دور ہو جائے۔ آج جو ہے بعض احباب آج کے ان حالات کو بہانہ بنا کر قربانی سے، ویسے تو پہلے سے بعض افراد کنجوسی کی وجہ سے، مال کی محبت میں پیسہ ضائع ہوگا اس وجہ سے قربانی سے دور ہے، قربانی سے محروم ہے، بہت سارے ایسے بد نصیب موجود ہیں۔ بعض دماغوں میں یہ بھی اشکالات ہیں کہ خون بہانے سے خدا کو کیا ملتا ہے، جانور کو ذبح کرنا رحم دلی کے خلاف ہے، مختلف طرح کے اشکالات، شیطانی وساوس لوگوں کے دماغوں میں۔ اور اب ایسے حالات میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ایسے حالات میں کیا ہوا؟ حکومت کی طرف سے ایک آرڈر پاس ہو گیا، گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، ایک آرڈر پاس ہو گیا۔ اب اسی کو بہانہ بنا کر بعض احباب سوشل میڈیا پر، میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا، شیخ پرویز کے نام سے ایک آدمی نے ویڈیو بنایا جس کے اندر اس نے یہ کہا اس مرتبہ حکومت کا رول بھی ہے لہذا قربانی نہیں کر رہے ہیں، قربانی نہ کریں بہتر ہے۔ اس نے یہ کہا ہے قربانی نہ کریں بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ اس قربانی کا جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس پیسے کو ایجوکیشن پہ لگاؤ، اس پیسے کو غریبوں پر لگاؤ، شادیوں پر لگاؤ، فلانی جگہ لگاؤ۔ اس طرح کی اس نے بات کہی ہے، درحالے کہ قربانی کرنا واجب ہے، مالداروں کے ذمے واجب ہے، اور قربانی کرنا شاعر اسلام میں داخل ہے، اسلام کے شاعر میں داخل ہے، یہ یادگار ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات اس نے کہی، یہ بات بالکل یہ جہالت کی وجہ سے معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس بھائی نے کہہ دی ہے۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا علماء سے رابطہ کرتے، معلومات کرتے اور اپنے خیالات کو درست کر لیتے۔ یہ تو یہ بات کہ قربانی واجب ہے، قربانی کا دوسرا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ ایجوکیشن پر خرچ کریں، منع نہیں ہے، خوب خرچ کریں، غریبوں کی مدد کرنا ہے خوب مدد کیجیے، منع نہیں ہے، شادیوں پر آپ کو خرچ کرنا ہے، غریبوں کی شادیوں میں لگانا ہے، خوب پیسہ لٹائیے، منع نہیں ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور دوسرے ہزاروں صدقہ خیرات کے کام ہیں اور خیر خواہی کے کام ہیں، ضرور کیجیے، مگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر قربانی کرنا چھوڑ دیں، ایسا کام نہ کیجیے۔ قربانی کا عمل مستقل الگ ہے، آپ کے پاس کوئی نوکر ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، اس نوکر کا کام کیا ہے؟
گھر کی صفائی نوکر کا کام ہے، کھانا بنانا نوکر کا کام ہے، نگرانی نوکر کا کام ہے، بہت سارے نوکر کے کام ہوا کرتے ہیں۔ آپ کبھی گھر کو جائیں، آپ کے نوکر نے گھر کی صفائی بہترین انداز سے کی ہے، نگرانی بہترین انداز سے کی ہے، حفاظت کی ذمہ داری بہترین طرح سے نبھائی ہے۔ آپ گھر کو جائیں گے، آپ صفائی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، مگر آپ سوال یہ کر لیں گے، اپنے نوکر سے کہیں گے تو نے بہترین طریقے سے نگرانی کی ہے، چیزوں کی حفاظت کی ہے اور صفائی بھی بہترین کی ہے منانی، مگر سوال یہ ہے کہ کھانا بنایا یا نہیں بنایا؟ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ جس طرح سے دوسری ذمہ داری اس کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ویسے ہی کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے غریبوں پر لگایا، شادیوں پر لگایا، ایجوکیشن پر لگایا، اسکولز میں ایڈمیشن دلانے میں تم نے لوگوں کی مدد کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، سب کچھ کیا، مگر کیا تم نے قربانی کی جو کہ میرا حکم تھا، جو کہ شاعر اسلام میں داخل تھا؟ کیا تم نے وہ کیا؟ نہیں کیا؟ اس کا سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی۔ تو لہذا آپ یہ سمجھ لیں، بلکہ اس بھائی تک پہنچ سکتے ہو، آپ پہنچے، پیغام پہنچائے۔ کیا پیغام پہنچائے؟ پیغام یہ کہ قربانی الگ واجب ہے، غریبوں کی مدد یہ ایک الگ خیر خواہی کا کام ہے، ایجوکیشن میں مدد کرنا یہ ایک الگ خیر خواہی کا کام ہے، غریبوں کی شادیاں کرانا یہ ایک الگ خیر خواہی کا کام ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر قربانی کے عمل کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لو، اس نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ حکومت کا رول آیا ہے آپ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے لوگوں نے بھی یہ سمجھا ہے کہ حکومت کا قانون ہے، آرڈر ہے کہ قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ لیں، حکومت کا آرڈر رول یہ نہیں ہے کہ قربانی بالکل ہی نہ کریں۔ حکومت کا رول یہ بنا ہے کہ گائے کی قربانی نہ کریں۔ آپ گائے ہی کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ گائے کے علاوہ بکری ذبح کریں اور بکرا ذبح کریں، اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، اونٹ ذبح کریں، اور اونٹ کے علاوہ آپ وہ کر سکتے، بھینس کریں ذبح، بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ 15 طریقے کے جانور ہیں جن کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کی قربانی کریں، آپ کی قربانی ہوگی۔ صرف گائے کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائے، گائے کو بہانہ بنا کر قربانی کے عمل کو ترک نہ کریں، برائے مہربانی اس عمل کو ترک نہ کریں، بلکہ قربانی کریں اور جو جانور ہیں ان کی قربانی کریں۔ بھینس کی اگر آپ قربانی کریں گے، آپ کے دل میں کراہت ہے، آپ کھانے سے کراہتے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی ہے، کھانا ضروری نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ ذبح کر دیں، جو کھاتے ہیں ان کے درمیان میں تقسیم کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا شہد کو، اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی شریعت میں اپنے اوپر اونٹ کی 2 چیزوں کو حرام کر لیا تھا، دودھ کو حرام کر لیا تھا، اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا تھا، درحال کہ یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ آیت نازل ہوئی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ، بھینس ہمارے اوپر حلال ہے، ہم کیوں حرام کریں؟ اللہ کے حلال کردہ ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں اور قربانی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔